के तहत मोशन पेश की गई मज़कूरा रूल्स के रूल 41 की रिक्वायरमेंट जो सेनेट के आज मुनक्किद होने वाले सेनेट इजलास के वक़फ़ाई सवालात से मुतालिक है, सरफ़े नज़र किया जाए। जो मोशन के हक़ में है वो हक़ है, और जो मोशन के मुखालिफत में है वो नहीं है। मेरे ख़्याल में आने वालों की तादाद ज़्यादा है, मोशन मंजूर की जाती है। ऑर्डर नंबर 2 छुट्टी की दरख्वास्तें हैं। सेनेटर फलक नाज ने बाज़ निजी मसरूफियात की बुनियाद पर आलिया मुनक्किद इजलास से ऐवान की दरख्वास्त की जाती है। क्या ये मंजूर है? जी मंजूर है। सेनेटर मोहम्मद इसाक डार साहब बाज़ सरकारी मसरूफियात की बुनियाद पर मुरखा 17 और 18 अक्टूबर को इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इन तारीख़ों के लिए ऐवान से छुट्टी की दरख्वास्त की है। क्या ये मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात की बुनियाद पर मुरखा 18 और 19 अक्टूबर के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या ये मंजूर है? मंजूर है। ऑर्डर नंबर 3 मोशन ज़ेरे कायदा 263 सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़ज़ाना मोशन पेश करें। जी थैंक यू चेयरमैन साहब। I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 99 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration at once the Banking Companies Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee. जो मोशन के इमायत में है वो हामिक है, और जो मोशन की मुखालिफत में है वो नहीं है। मेरे ख्याल में आने वालों की तादाद ज़्यादा है, मोशन मंजूर की जाती है। आप क्या खड़े हैं? बिल्कुल ठीक खड़े। ऑर्डर नंबर 4 कानून साजी के हवाले से है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। Chairman Sahab, I beg to move that the bill further to amend the Banking Companies Ordinance 1962, the Banking Companies Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. क्या इसकी मुखालिफत की जाती है? नहीं। इसके बारे में कौन बोलना चाहे? जी मिनिस्टर साहब से यही अर्ज है कि ये जो मैं यही मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ कि ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस में जो तरमीम ली जा रही है इससे क्या फ़ायदे होंगे, और इस चीज़ पर अगर आप बताएं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे और बैंकों के जो मालिकान हैं उनको क्या फ़ायदे होंगे, प्लीज़। जी मिनिस्टर साहब। जी अगर मैं बात कर सकूं, पहली बात तो ये है कि आई डू वांट टू मेंशन कि दिस हैज़ बीन यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द सेनेट कमेटी ऑन फाइनेंस, लेकिन मैं इसके जो मेजर खदोखाल हैं वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं, बिकॉज आपका जो सवाल है बिल्कुल मुनासिब है। देखिए, ये जो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद जैसे आपको मालूम है कि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसमें सारी इंस्टीट्यूशंस कई ममालिक में इंस्टीट्यूशंस डूब गई, एंड इट वाज अ रियल क्राइसिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए इसमें
انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور بیسٹ پریکٹسز کے مطابق یہ جو بینک ریزولوشن ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، لیکن بینکنگ ریزولوشن کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی بھی فائنینشیل ادارہ جو ہے وہ کسی مشکل میں جاتا ہے تو کبھی بھی جو ٹیکس پیئرز منی ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ ایک مناسب طریقے سے، بیکاز اگر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ خدا نخواستہ اٹ گوز انڈر، یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو کریٹ اے سسٹمک رسک ان دا کنٹری، کیونکہ یہ اگر ایک ادارہ جاتا ہے اس میں پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، خدا نخواستہ پوری بینکنگ انڈسٹری اگر بیٹھ جائے تو اس کے سلسلے میں اس میں کئی اصلاحات لائی گئی ہیں تاکہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں وہ اس کو زیادہ استحکام دیا جائے ان ٹرمز آف، اور جو سیف گارڈز ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں، بوتھ ان ٹرمز آف جو کمرشل بینکس ہیں، پھر ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں یا مائکرو فائنانس بینکس ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت مناسب اصلاحات کو ہم لے کر گئے ان دا اسٹینڈنگ کمیٹی، جو یونانیمسلی اس کو اپروو کیا گیا. اس میں سینیٹر صاحب دوسرا یہ تھا کہ جو لیگل فریم ورک ہے اس کو زیادہ مستحکم بنایا گیا ہے ٹو پرووائڈ سپورٹ فار دا اسلامک بینکنگ بزنس، تاکہ اس میں ایک پورا ایک سیپریٹ چیپٹر لایا گیا ہے آن اسلامک بینکنگ، جو پہلے اس میں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں موجود نہیں تھا. تو دس ول انشاءاللہ پیو دا وے، جو ابھی بھی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم اس کو جو اسلامک بینکنگ کے فریم ورک کو انشاءاللہ آگے کیسے لے کر جائیں اس ملک میں. اس کے علاوہ سینیٹر صاحب اس میں کچھ امینڈمنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو ہمارا سینٹرل بینک ہے، اس کا جو ریگولیٹری جو اس کا رول ہے اس کو زیادہ کیسے مستحکم کیا جائے، ٹو پروموٹ فائنینشیل انکلوژن، فیسیلیٹیٹ کنوینئنٹ ایکسیس ٹو انکلیم ڈپازٹس، اور پھر جو ڈیٹا ہے ٹو دا جنرل پبلک. اور باقی یہ بھی اس میں چیزیں لائی گئی ہیں کہ جو پروسیس ہے آف فائلنگ کمپلینٹس ود دا بینکنگ محتسب، اس کو بھی اس میں آسانی لائی گئی ہے ایز پارٹ آف دس بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، تاکہ اٹ بیکم سمپل اینڈ سوئفٹ. تو یہ سر یہ ہیں وہ کچھ بیسک اصلاحات جو اس بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں ہے. اینڈ اگر آپ نے وہ پڑھا بھی ہے سر کہ اس میں وی آر میکنگ انشاءاللہ دا بینکنگ سیکٹر ایون مور robust than where we are today, inshallah, as we go forward. Sir. سر آپ کا کوئی اگر سوال ہے تو جی. بولیدی صاحب، اس کو آپ کیسے چلاتے ہیں؟ بغیر سود کے بینک کو کیسے چلاؤ گے، یا اس طرح کیسے اس کو آپ لوگوں نے شیئر کیے؟ ایسے ہے نا کہ دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم باہر کے ممالک دیکھیں تو وہاں بھی ویدر سعودی عربیہ اور ملیشیا اور انڈونیشیا ایٹسیٹرا یہ اسلامک بینکنگ کا سسٹم چل رہا ہے. اسی طرح یہاں بھی ایز یو نو دے آر اسلامک بینکس. جو کنونشنل بینکس ہیں سر اس میں بھی اسلامک ونڈوز موجود ہیں. اس پارٹ آف دا ڈاکومنٹیشن اور اس کا جو اسٹرکچر کیا جاتا ہے ویدر از مراحبہ، whether it's other instruments through which you can actually make it compliant with the Sharia principles. تو وہ تو سر آلریڈی ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، پوری ایک ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے. کوشچن صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ڈومیسٹک لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں، یا اگر ہم ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، بیکاز وی آر پارٹ آف این گلوبل ایکو سسٹم، اس میں ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. بٹ آئی تھنک موسٹ آف دا بینکس ان پاکستان رائٹ ناؤ آر موونگ ان ٹرمز آف شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ایز وی گو فارورڈ. جی شکریہ. کوئی اور بولنا چاہے؟ جی جی. آئی تھنک یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے سینیٹر بریدی نے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کس طرح اسلامک بینکنگ سسٹم چلتا ہے، اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں. آپ بیٹھ جائیں منسٹر صاحب. انسٹرومنٹس کیا ہیں وغیرہ. تو میری گزارش اس میں ہے کہ سینٹ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں، وہ آرگنائز کر سکتے ہیں ایک جس نے آپ ریفر کر دیں سینٹ فائنانس کمیٹی کو، وہاں بریفنگ کرا لیں، بیکاز اٹس اے ویری
pertinent question. اور یہ بہت پروگریس ہو رہی ہے اسلامک بینکنگ میں. ان کا جو پروفٹ اینڈ لاس سسٹم ہے وہ فرق ہے بالکل. دا وے دے بہت پرٹیننٹ ہے. مجھے بھی اس کے بارے میں سوال ہیں, تو اگر ارینج کر دیں متعلقہ ادارے آ کے بریف کر گئے. فائنانس منسٹر آپ ریفر کر دیں نا اس کو آگے. جی we will arrange that. سینٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے to the چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے we will refer it this particular aspect back into the finance